حوثیوں کے حملے نے امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل سمیت پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ بحیرہ احمر میں حوثیوں کے حملوں کے باعث تجارتی جہازوں نے نہر سوئز سے گزرنا بہت حد تک بند کر دیا ہے۔ فروری 2024 تک اکٹھے کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق بحیرہ احمر جو خام مال کی ترسیل اور گزشتہ سال تک بحری تجارت کے 10% کے حصے تک بحری تجارت کا اہم ترین روٹ تھا، اس میں سے گزرنے والے جہازوں نے اپنے تحفظ کے لیے جنوبی افریقہ میں کیپ آف گڈ ہوپ کا پرانا راستہ اختیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ راستہ نہر سوئز کے مقابلے میں 3500 سمندری میل لمبا ہے اور اس میں 10 سے 14 دن زیادہ لگ رہے ہیں۔ فاصلے میں اس اضافے کے سبب ناردرن یورپ میں آنے والے کنٹینرز کے کرائے میں $5,500، میڈیٹرین ایریا کے لیے $7,000 اور نارتھ امریکہ اور ایسٹ کوسٹ کے لیے بھی $7,000 تک کافی کنٹینرز اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ انہی اعداد و شمار کے مطابق اس راستے سے نومبر 2023 سے قبل دنیا کا 24.9% کیروسین اور جیٹ فیول، 22.7% خوردنی تیل اور بائیو فیولز، مختلف بلینڈنگ 17.5% روانہ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح مختلف بحری جہاز دنیا کے لیے 17.5% اجناس، 14% فرٹیلائزر، 14% کے قریب فیول آئلز اور 12.5% سٹیل بھی لے کر سفر کرتے ہیں۔ اسی طرح 10.5% سے لے کر 5.5% تک دنیا بھر کا گیس، آئل اور ڈیزل، LNG، کیمیکلز، گیسولین اور نیفتا، خام تیل اور آئل سیڈز بھی اسی راستے سے ٹرانسپورٹ کیا جاتا تھا۔ بحیرہ احمر میں تجارتی بحری جہازوں پر یمنی حوثیوں کے ڈرون اور میزائل حملوں کے نتیجے میں تجارت کے لیے ایک متبادل زمینی راستے کے استعمال کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، جس کے ذریعے سامان کو ٹرکوں پر لاد کر خلیج فارس سے سعودی عرب اور اس سے آگے اردن، اسرائیل اور مصر تک پہنچایا جانا ہے۔ اس منصوبے کو، جس کے ذریعے روزانہ درجنوں ٹرک اسرائیل بندرگاہ حیفا تک پہنچ رہے ہیں، سال 2020 کے ابراہم ایکارڈ کے ابتدائی فائدے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جن کے ذریعے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پر آئے تھے۔ اسے اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان مستقبل میں تعاون کے لیے مثبت اشارہ بھی سمجھا جا رہا ہے۔ امریکہ ایک فلسطینی ریاست کے قیام کے بدلے میں ایک سمجھوتہ کرانے کے لیے کوشاں ہے، جس کے تحت ان دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات معمول پر آ جائیں۔ سعودی عرب نے اس راستے کے بارے میں ابھی تک کوئی تبصرہ نہیں کیا، جس کے تحت اس صحرائی مملکت کے راستے سامان روانہ کیا جا سکے گا۔ یہ زمینی پل خطے میں پہلے ہی متنازع ہے اور اردن میں اس پر مظاہرے بھی ہوئے، جن میں وہ مظاہرین بھی تھے جو غزہ میں حماس کے خلاف جنگ میں اسرائیل کے طرز عمل پر برہم تھے۔ سینکڑوں لوگوں نے عمان اور دوسرے شہروں میں مارچ کیا اور ان کا یہ مطالبہ تھا کہ حکومت کسی ایسے ٹرک کو گزرنے کی اجازت نہ دے جو خلیجی ریاستوں سے روانہ ہوا اور جس کی منزل اسرائیل ہو۔ ایک زمینی راستہ قائم کرنے کی کوششیں کم از کم 2023 کے وقت سے ہو رہی ہیں، لیکن ان میں تیزی اس وقت سے آئی جب ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں نے بحیرہ احمر سے گزرنے والے تجارتی بحری جہازوں پر میزائل اور ڈرون حملے کر کے انہیں تباہ کرنا شروع کیا۔ انتظامات کے تحت مشرق بئی سے سامان لانے والے جہاز دبئی یا بحرین میں اپنا سامان اردن کے ٹرکوں پر لاد سکتے ہیں۔ یہ سامان سعودی عرب اور اردن سے گزر کر اسرائیلی ٹرکوں پر لادا جائے گا اور اردنی سرحد سے اسرائیل کے بحیرہ روم کی بندرگاہ حیفا کے لیے روانہ کر دیا جائے گا، اور جو سامان مصر جانے والا ہے وہ سڑک کے راستے یا جہازوں کے ذریعے آگے مصر کے لیے روانہ کیا جا سکتا ہے۔ لندن میں قائم انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کنسلٹنسی انفراٹا کی میری ٹائم ایڈوائزری کے سربراہ ڈین ڈیویسن کہتے ہیں کہ نئی تجارتی راہداری کی کامیابی کے لیے متعلقہ حکومتوں کی مناسب اور مضبوط حمایت کی ضرورت ہوگی۔ حوثیوں کی بحیرہ احمر میں لگاتار کارروائیوں کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حوثی بحیرہ احمر کو بند کر سکتے ہیں؟ ماہرین کے مطابق اس بات کا امکان انتہائی کم ہے۔ ان کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ حوثیوں کے پاس باقاعدہ بحری فوج نہیں ہے جو کسی بڑے بحری راستے کی ناکہ بندی کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اس لیے حوثی صرف میزائل، ڈرونز اور ہیلی کاپٹروں کے ذریعے چھاپہ مار کارروائیوں کے ذریعے ہراساں کرنے پر ہی انحصار کریں گے۔ اس خطے میں امریکہ، فرانس اور دیگر اتحادیوں کے جنگی بحری جہاز بھی راستے کھلے رکھنے کے لیے گشت کرتے رہتے ہیں۔ تاہم شپنگ چیمبر کے عہدیدار اسٹراپورٹ کے مطابق حوثیوں کے حملوں کے باعث شپنگ انڈسٹری میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ تاہم اس وقت بھی بحیرہ احمر میں بڑے پیمانے پر بار بردار جہاز سفر کر رہے ہیں جو یورپ اور ایشیا کے درمیان سپلائی لائن برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس بحیرہ احمر کی آبی گزرگاہ پر حوثیوں کا زیر اثر علاقہ بہت محدود ہے اور اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا نظر نہیں آتا۔ ان کے بقول اگر حوثیوں نے کارروائیاں جاری رکھیں اور ان میں مزید اضافہ کیا تو خطے کے ممالک کی جانب سے اس کا شدید رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔